لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي عليه السلام. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصائب الحسين عليه السلام. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال امام حسین علیہ السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في جد امتی صلوات اللہ. واجب الاحترام عزاداران امام حسین علیہ السلام، ہمارے عشر محرم کی مجالس کا عنوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور سیرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ میں آپ کی خدمت میں آقا حسین علیہ السلام کے اس فرمان کو اور اس کے ترجمے کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کے اندر مولا حسین علیہ السلام نے خود اپنے قیام کا، اپنی قربانی کا مقصد اور ہدف جو ہے وہ بیان فرمایا. مولا فرماتے ہیں کہ میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں، جھگڑے اور انتشار کے لیے نہیں، ظلم کے لیے نہیں، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں میری قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دوں، لوگوں کو گناہوں سے روکوں. واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور مدینے سے نکل کر کربلا قربانیاں دیکھ کر دنیا کو بتاؤں میرے نانا مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے، میرے بابا مرتضیٰ کی سیرت کیا ہے. اسی لیے روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ جملے عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ مجالس میں آقا علی علیہ السلام کی عظمت اور سیرت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ مجالس پڑھی جائیں. ابھی تک جتنی یہاں پر مجالس پڑھی گئی ہیں ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے سید الانبیاء جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا. اور قرآن کی آیت جو روزانہ پڑھتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 21، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے میرے رسول کی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے. زندگی کے کسی شعبہ میں ہو، کسی مقام پر بھی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں. آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہمارے نبی آج سے 1400 سال پہلے معین فرما کر گئے ہیں. اور دوستو بزرگوں،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ میں اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم جتنی چاہے گفتگو کر لیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور سیرت کو کما حق کا بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سرکار کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا آقا امیر المومنین کی زبان ہونی چاہیے۔ یہ خالق خود جانتا ہے کہ اس کے حبیب کا مقام کتنا بلند ہے، یہ آقا امیر المومنین جانتے ہیں کہ میرے آقا کا مقام کتنا بلند ہے۔ ہم اپنی علمی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوستو بزرگوں، یہ وہ ذات ہے کہ جس سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے ہر لمحہ ہمیں محبت ہونی چاہیے، اسی لیے کہ اللہ کی محبت کا مرکز بھی حضور کی ذات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے نا تو میرے نبی کی پیروی کرو، جتنا زیادہ میرے نبی کے پیچھے چلو گے، میرے نبی کی بات مانو گے، تمہارے یہاں رتبہ جو ہے اللہ کی نگاہ میں اتنا زیادہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ نے ہمارے حضور کو معجز نما زندگی عطا فرمائی۔ حضور کی ساری زندگی معجزات کا مجموعہ ہے، کرامات کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے جس شے کی نسبت حضور کے ساتھ فرما دی ہے، اللہ نے اس شے کو بھی قیامت تک کے لیے مثالی بنا دیا۔ یہ گرمیوں کا موسم ہے، آج تو ماشاءاللہ موسم کافی ٹھنڈا ہے، ورنہ پسینہ فطرت ہے بدن انسانی کی، لیکن کیا کہنے سرکار دو عالم کے پسینے کے۔ روایات صحیحہ کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام کو پتہ لگ جاتا تھا کہ حضور اس گلی سے گزرے ہیں، سوال کرنے والے سوال کرتے کہ جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو صحابہ کہتے تھے 3 دن تک گلی کی خوشبو بتاتی ہے یہاں سے محمد عربی کا گزر ہوا ہے۔ اللہ نے حضور کے پسینے کو بھی خوشبودار بنایا، اور حضور کے پسینے کی عظمت یہ تھی کہ لوگ اس کو خوشبو میں ملانے کے لیے لے کر جاتے تھے، اور جس خوشبو میں حضور کا پسینہ ڈالا جاتا پھر مدینہ میں اس سے قیمتی کوئی اور خوشبو نہ ہوتی۔ حضور کا پسینہ اتنا مبارک، اور روایات صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم کی عظمت تھی کہ سرکار جس جانور پر ایک مرتبہ سوار ہو جاتے وہ جانور ساری زندگی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ یہ عظمت ہے نا۔ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں جی ایک گھوڑا جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ تھی، وہ گھوڑا جب کربلا تک پہنچتا ہے تو جانور کی فطرت ہے کمزور ہونا، ضعیف ہونا، انہیں فخر سے کہا کرو پڑھو میرے نبی کی عظمت اور کرامت۔ یہ حسین مولا کا تو معجزہ ہے ہی نہیں، یہ کرامت رسول پاک ہے کہ جس شے کی نسبت سرکار دو عالم کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب خود اندازہ فرمانا، جس جانور پر حضور سوار ہو جائیں وہ کمزور اور بوڑھا نہیں ہوتا جن ہستیوں کو حضور کندھوں پر اٹھائے۔ جی ان ہستیوں کا مقام کتنا بلند ہوگا، ان ہستیوں کا کردار کتنا بلند ہوگا۔ اور اسی لیے یہ بھی حضور کی سیرت کا ایک جملہ ہے کہ جتنا عرصہ حضور رہے حضور کے بدن اطہر پر کبھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جاندار ہیں کہ جو جراثیم کش ہیں، جہاں پر زخم ہوگا، جہاں پر جراثیم ہوں گے یہ جانور وہاں آتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے جسم پر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ اللہ نے سرکار کو طیب و طاہر بنا کر بھیجا۔ اب یاد رکھیے گا عالم دین کے جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے بدن کے پاس جراثیم والی نہیں بلکہ عظمت والی چیزیں آتی ہیں۔ عظمت والی چیزیں کبھی علی مرتضیٰ کی شکل میں ہوتی ہیں، کبھی سید الشہداء کی صورت میں، کبھی مولا حسن مجتبیٰ کی صورت میں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے نا، ہم نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے، کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ہاں ایک دن فاقہ ہے میرے اور آپ کے نبی کے گھر میں، دوسرا دن بھی آیا تو فاقہ ہے۔ حضرت جبریل اللہ کی خزانوں کی چابیاں لے کر
نبی پاک کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یہ فرما رہا ہے یہ کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اگر آپ اشارہ کریں تو یہ صحرا سارا میں سونے کا بنا دوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جبریل یہ چابیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، محمد کی یہ خواہش ہے اللہ ایک دن کا رزق دے، کھا کر شکر ادا کروں، اگلے دن نہ دے، محمد اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر کھائے۔ جی یعنی ان ہستیوں کی سیرت میں ہمیں شکر کا بھی درس ملتا ہے، ہمیں صبر کا بھی درس ملتا ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو شکر ادا کرو، نہیں دیا ہے تو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو۔ اور اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ آل محمد کی سیرت اور ان کے پیروکاروں کی خاصیت یہ رہی ہے کہ 1400 سال سے ہم نے کسی غیر کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا، اسی لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ جو دے گا اس کی رحمت ہے، نہیں دے گا۔ ہم نے جن ہستیوں کی محبت کو قبول کیا ہے وہ ہستیاں یہی فرماتی ہیں رضاً بقضاء و تسلیما لامرہ، میرے اللہ جس طرح تیری رضا ہے ہم 14 تیری رضا پہ راضی ہیں۔ اللہ نے ان ہستیوں کو بلند مقام عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم کی کل بھی ایک جملہ عرض کیا تھا، قلیل ترین 23 سال کے عرصہ میں سرکار دو عالم نے ایسے شاہکار نمونے ہمارے لیے عمل کے لیے چھوڑے۔ انسان جس ہستی کے چاہے دامن سے جڑ جائے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کامل نمونوں میں سے ایک نمونہ ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نبی پاک سے زیادہ مشابہ بی بی زہرا سے کسی کو نہیں دیکھا۔ نہیں بھائی نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی لفظوں پر، کہ نبی پاک کی سیرت سے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ بی بی زہرا کردار میں، گفتار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں نبی پاک کے سب سے زیادہ مشابہ تھی۔ اور دوستو بزرگوں، کائنات عالم میں اس ہستی کا تصور تو کریں، اگر آپ تھک نہیں گئے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشر محرم میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک گفتگو جو ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر ضرور ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی آپ مجھ سے سن لیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ عشرے کا وقت گزارنا ہوتا ہے، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں ہماری۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح مومن مرد تشریف لاتے ہیں عزاداری کے لیے، اسی طرح مومنات خواتین بھی تشریف لاتی ہیں۔ کم از کم 10 دنوں میں سے حق بنتا ہے ایک مجلس ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے پڑھیں۔ سیدہ کیونکہ ان کے لیے اسوہ کامل ہیں، نمونے کامل ہیں۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو تھوڑی سی گفتگو کر دوں پاک بی بی کی سیرت کے حوالے سے۔ جو سب چاہتے ہیں نا بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی اللہ۔ ہاں یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہم عورت کو جو ہے وہ کمزور سمجھتے ہیں، ہم عورت کو جو ہے وہ دوسرے درجے کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ نہ میرے دوستو بزرگوں، یہ کسی اور کا نظریہ ہونا چاہیے۔ ایک عاشق حسین کا، عزادار حسین کا، آل محمد کے حبدار کا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہ اگر عورت بیٹی کا ہونا نقص ہوتا، اللہ کبھی نبی پاک کی نسل کو بی بی زہرا سے نہ چلاتا۔ جی اللہ نے نسل رسول پاک کو سیدہ کے ذریعے چلا کر دنیا کو بتا دیا، یاد رکھنا یہ تمہاری تقسیم ہے، میں نے جو مقام عورت کو دیا ہے، اور اسی لیے روایات صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ یہ شب معراج بھی اسی بات کا تذکرہ ہوا، خالق جانتا تھا۔ ہمارا معاشرہ اور احادیث معصومین دیکھیں، مولا فرماتے جس کے گھر 2 بچے ہوں، ایک بیٹی ہو ایک بیٹا ہو، اگر وہ سب سے پہلے نعمت آ کر بیٹے کو دیتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ نعمت کا آغاز بیٹی سے کرے۔ کیوں؟ اسی لیے بیٹی ہے رحمت۔ یہ توجہ کیجئے گا، بیٹا ہے نعمت، رحمت کا ثواب ہوگا، نعمت کا حساب ہوگا۔ اب اس عظمت کو دیکھیں، اللہ نے، اب آپ دیکھیں آج بڑا عدید دور ہے، یعنی اسلام پرانا مذہب ہے، اسلام کے اصول نہیں ہے۔ اسلام نے جتنی عزت، وقار اور احترام عورت کو دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اسی لیے کہ کسی مذہب میں یہ نہیں ملتا کہ بیٹی اب اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، کسی مذہب میں یہ نہیں ملتا کہ بیوی اپنے شوہر کے ایمان کی نصف حصہ دار ہے،
کسی مذہب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ ماں بن جاتی ہے تو بچوں کی جنت ماں کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ توجہ فرمانے آپ حضرات، یہ اسلام نے عورت کو بلند درجہ عطا فرمایا۔ اور مومنین غور فرمائیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، 1.25 لاکھ نبی سارے مرد، ان کے وسیع سارے مرد، کیا اللہ نے عورت کو رتبہ نہیں دیا؟ نہیں میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے بے شک نبی مرد بنائے ہیں، لیکن 4 خواتین ایسی رکھی ہیں، اور ان 4 میں سیدہ کا مقام یہ رکھا ہے۔ حدیث قصہ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، جب ملک مقرب پوچھتا ہے یا رب ومن تحت القصہ، میرے اللہ یہ تو بتا چادر کے نیچے ہیں کون؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ چادر کے نیچے مصطفیٰ ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کا داماد ہے، ان کے نواسے ہیں۔ شرفاء کا مجمع، غیور مومنین کا مجمع آج بھی دروازے پر آئے نا تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ فلاں خاتون کے شوہر کا گھر ہے، یہ فلاں مومنہ کا گھر ہے، نہیں، بلکہ مردوں کے ذریعے تعارف کرایا جاتا ہے۔ اب سمجھیے گا، اے رب العزت تو نے کیوں سیدہ کے ذریعے تعارف کروایا؟ آواز خالق آئے گی، یہ بھی اس گھرانے کی عظمت ہے۔ اللہ نے جسے بھی کردار دیا بے مثال کردار عطا فرمایا۔ سید الانبیاء کے ہوتے ہوئے، علی مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے، حسنین شریفین کے ہوتے ہوئے، سیدہ کا علیحدہ تشخص ہونا، سیدہ کا علیحدہ وقار ہونا، کیونکہ سارے دن ماتم داری تھی، تھکے ہوئے ہیں۔ آپ کو بیدار کرنے کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں، کائنات کے اندر عورت فطرتی طور پر کمزور ہے، بیٹی ہوگی تو باپ کا سہارا تلاش کرے گی۔ میرا باپ اتنی عظمت کا مالک، میرے باپ کا یہ مقام ہے، اپنے باپ کے قصیدے جو ہے وہ پڑھے گی، عظمت بیان کرے گی۔ اگر بیوی ہوگی تو شوہر کے پیچھے شوہر کی تعریف کرے گی، میں فلاں کی بیوی ہوں، میرا شوہر اتنی عظمت کا مالک ہے۔ جب ماں بن جائے گی تو بچوں کی تعریف کرے گی۔ اللہ نے کوئی ایسی شان بے نیازی بی بی زہرا کو عطا کی ہے، پیغمبر کے خود فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انت ام ابیہا، زہرا تو میری بیٹی ہے، لیکن اس طرح میرا خیال رکھتی ہے گویا تو میری ماں کی طرح ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، برائے خشنودی فاطمہ زہرا صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ تو جیسے بات بولتا پاک پیغمبر اس مخدومہ بی بی کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس بی بی کے بڑے مقام ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا فرماتے لہا تسعۃ اسماء عند ملیک مقتدر، اللہ کے نزدیک میری دادی زہرا کے 9 عظیم نام ہیں۔ کتنے نام؟ 9 نام ہیں۔ مولا کون سے؟ مولا فرماتے پہلا نام یہ ہے کہ میری دادی کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا ہے۔ اور مومنین، یہ عزاداری، یہ مجالس ہماری محبت، ہماری نسلوں کی عقیدت بڑھانے کا ذریعہ ہے نا، تو یہ چیزیں بھی ذکر ہونا ضروری ہیں۔ فاطمہ فتم سے ہے، فتم کا مطلب ہے چھڑانا، فاطمہ فتم سے ہے، فتم کا مطلب ہے چھڑانا۔ دنیا کی مثال دوں، سوئی فلاں خاندان دی سپورٹ کرو، سیاسی طور تے ڈاڑھا مضبوط ہے، کہیں کو کیس ہو سی، مسئلہ ہو سی، کوٹ کچہری تھانے دا ہو سی، تو کچھ چھڑا کے گھینا سن، رکھے ویلے تو اڈے کام سن۔ میرے دوستو بزرگو، جو دنیا کے معاملات سے چھڑا سکے یا نہ چھڑا سکے، اس کا تو احترام کرتے ہو۔ آؤ اس بی بی کی بارگاہ میں سلام کرو جس کی عظمت کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی کنیز کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا ہے، معاشر کے میدان میں اپنے محبوں کو جہنم سے چھڑا کر جنت لے جائے گی۔ اللہ نے اس بی بی کا مقام بڑا بلند فرمایا۔ دوسرا بی بی کا لقب ہے زہرا، تھک تو نہیں گیا آپ حضرات؟ زہرا کا مطلب ہے روشنی، نور۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں کیسی کیسی بے مثال ہستیوں کی محبت عطا فرمائی۔ یہ بی بی کی زہرا کا لقب اس وجہ سے ہے کہ جب شام ہوتی نا، گھر کے کام کاجوں سے فارغ ہو کر، یہ بھی ہماری ماؤں بہنوں کے لیے درس ہے، یاد رکھیے گا، گھر کے کام کرنا گھرداری کی ضرورت ہے، لیکن عبادت کرنا یہ سنت بی بی سیدہ ہے۔ بی بی سیدہ سارا دن کام کرتی، نماز پڑھتی ہیں، اور حضرت سلمان راوی ہیں، ایک کام کے سلسلے میں حضور نے مجھے بھیجا، میں نے دیکھا
کہ بی بی ایک ہی وقت میں چکی بھی چلا رہی ہیں، حسنین کا جھولا بھی جھلا رہی ہیں، اور ایک گھر کے ایک دو کام ہیں وہ بھی کر رہی ہیں. اور جس چیز نے مجھے حیران کیا، یہ 10ویں درجے والا مومن کہہ رہا ہے، السلمان منا اہل البیت کا مصداق یہ کہہ رہا ہے، کوئی عام مومن نہیں کہہ رہا، جو سب سے زیادہ بلند ایمان کے درجے پر فائز ہے. اور ایک جملہ آ گیا ہے تو قدر کریں. یہ بھی آل محمد کی کرم نوازیاں ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے مسئلوں کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا. مولا صادق بڑا ذکر کرتے تھے حضرت سلمان کا. ایک صحابی کہنے لگا مولا کیا وجہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ سلمان کی ایک ہی خاصیت تھی جس نے اسے 10ویں درجے کا مومن بنا دیا. سلمان وہی چاہتا تھا جو علی چاہتے تھے. اللہ اکبر. سلمان وہی چاہتا تھا جو علی چاہتے تھے. مومنین رات کو 12ویں مولا کا ذکر ہوا. اگر ہم بھی امام وقت کے سلمان بننا چاہتے ہیں تو وہی چاہیں جو مولا امام مہدی چاہتے ہیں، تو اسی چاہت نہ چاہت کو اختیار کریں گے تو آپ بھی امام وقت کے عظیم سپاہیوں میں بنتے چلے جائیں گے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں. اللہم یا رسول اللہ. میں بڑا حیران ہوا، آپ کی بیٹی ایک ہی وقت میں اتنے کام کر رہی ہیں، جھولا بھی جھلا رہی ہیں، چکی بھی چلا رہی ہیں، اور گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، اور زبان پر ذکر خدا بھی ہے. پیغمبر نے فرمایا سلمان یاد رکھ میری بیٹی کا شب و روز اللہ کی عبادت میں گزر جاتا ہے. اور مولا عام راوی نہیں مومنین، ان ہستیوں کی سیرت کو سمجھیں. مولا حسن علیہ السلام راوی ہیں. جب شب جمعہ ہوتی نا، ساری رات میری والدہ گرامی مصلی پر بیٹھی رہتی، اپنے ایک ایک محب کا نام لے کر دعا کرتی. اللہ اکبر. اپنے حقداروں کے نام لے کر دعا کرتی، میرے اللہ فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، فلاں کے گناہ معاف کر دے، فلاں کی دعائیں پوری کر لے. مولا حسن فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کہا مادر گرامی اپنے محبوں کے لیے اتنی دعائیں ہمارے لیے. فرمایا پہلے اپنے محبوں کے لیے تو مانگ لوں. اللہ اکبر. یہ ہستیاں کتنیاں خیر خواہ ہیں اپنے چاہنے والوں کی. لقب زہرا پیغمبر کی خدمت میں صحابہ یا رسول اللہ، لائٹ تو تھی نہیں اس دور میں، دیے ہوتے تھے مختصر سی روشنی. یا رسول اللہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد کیسا نور مدینے کی فضاؤں میں چھا جاتا ہے کہ جس سے اندھیرے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. پیغمبر نے فرمایا یہی وہ وقت ہوتا ہے جب میری بیٹی زہرا دن کے کام کاجوں سے فارغ ہو کر اللہ کی بندگی کے لیے مصلی پر کھڑی ہوتی ہے. یہ نور میری بیٹی زہرا کی عبادت کا ہے. توجہ سے بات محترم ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں. اللہم. اسی طرح بی بی کا ایک اور لقب ہے طاہرہ. طاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر نجاست سے اللہ نے جس کو پاک کیا ہو. بی بی کا ایک لقب ہے راضیہ، یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی. بی بی کا لقب ہے مرضیہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس سے راضی ہو. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں. اللہ. بی بی کا ایک لقب ہے صدیقہ. صادقہ نہیں، صادقہ کا مطلب سچ بولنے والی. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. تو جو فرما رہے ہیں آپ حضرات، میں گزارش کروں گا، میں زیادہ محنت کا قائل نہیں، لیکن کیونکہ پاک بی بی کا ذکر اگر چھیڑ دیا ہے تو جس طرح اس ہستی کا مقام بلند ہے اسی محبت سے ہمیں اس بی بی کا ذکر سننا چاہیے. بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی کا لقب ہے صدیقہ، صادقہ نہیں. صادقہ کا مطلب ہے سچ بولنے والی. صدیقہ اسے کہتے ہیں جو بولے وہ سچ ہو جائے. صادقہ سچ بولنے والی، صدیقہ جو بولے سچ ہو جائے. اگر کوئی مثال نہیں کسی کے ذہن میں آئی تو میں مثال بھی عرض کر دیتا ہوں. عید کی رات تھی، بیٹے کہنے لگے ماں کل مدینے کے بچے نئے لباس پہنیں گے، ہمارے کپڑے. فرمایا درزی کے پاس. مومنین آپ کی مرضی ہے. درزی کے پاس کل تمہارے لباس ہوں گے. بی بی کے الفاظ ختم ہوئے، آواز خالق آئی جبریل، جی میرے مالک جاؤ جنت سے 2 لباس اٹھاؤ، در سیدہ پر جاؤ. حضرت جبریل نے سوٹ اٹھائے، آنے کا ارادہ کیا. آواز قدرت آئی، دروازے پر جا کر کیا کہو گے؟
میرے اللہ جس طرح ہمیشہ تعارف کراتا ہوں سید الملائکہ، آواز خالقائی آگے ہے صدیقہ کبریٰ، آئے ہائے ہائے، اس نے کہا ہے تمہارے لباس ہیں درزی کے پاس، کل تم نے سید الملائکہ نہیں بلکہ حسنین کا درزی بن کر جانا ہے۔ اللہ نے ایسی مخدومہ بی بی کی محبت ہمیں عطا فرمائی، ان کی اولاد کی محبت ہمیں عطا فرمائی۔ یہ بڑا عظیم گھرانہ، اور ام المومنین ہی راوی ہیں اس کی، وہ فرماتی ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر کا انداز ہے، جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی نا وہ شرم سے سر جھکا لیتا تھا، اس معاشرے میں جب بھی بی بی زہرا آتی پیغمبر کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، ماتھا چومتے اور کافی دیر تک خوشبو سونگتے رہتے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، یہ بیٹی کا پیار کا انداز آپ کا الگ ہے، اتنی دیر تک خوشبو سونگتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب سر اٹھانا جملے کی قدر کرنا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہاں تو آئے ہوں نا مختصر زندگی کے لیے، اصل وطن ہمارا جنت ہے، جب مجھے جنت کا شوق ہوتا ہے، جنت کی مجھے یاد آتی ہے، میں زہرا کی خوشبو سونگتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جس کا وجود پیغمبر کے لیے جنت کی نعمتوں کا بدل ہو، اس بی بی کو بی بی فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اللہ نے ایسا بلند مقام عطا فرمایا۔ اب پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، ایک ام المومنین پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ہر باپ کا بیٹی کے لیے کھڑا ہونا ہوتا تو یہ سنت ہوتی۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، جب بھی میری بیٹی آتی ہے اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، میرا حبیب کھڑے ہو کر استقبال کرو، میری کنیز فاطمہ آ رہی ہے۔ نہ محمد میں اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے بٹھاتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے استقبال کرتا ہوں۔ اب اندازہ فرمانا اللہ نے صدیقہ کبریٰ کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اب یہ وہ مخدومہ بی بی ہیں اللہ نے جنہیں بڑا عظیم الشان رتبہ عطا فرمایا۔ ان کا والد دیکھیں سید الانبیاء، ماں دیکھیں ملیکۃ العرب، شوہر دیکھیں۔ اچھا یہ بھی اعزاز اسی گھر کے اندر ہے، اللہ نے کائنات میں کسی نبی کو معصوم بیوی نہیں دی۔ اگر کوئی بی بی مریم معصوم ہے تو اللہ نے شوہر ہی نہیں دیا۔ کائنات میں واحد گھرانہ ہے علی و سیدہ کا، جہاں علی بھی معصوم ہیں، بی بی زہرا بھی معصوم ہیں، اور اللہ نے کسی نبی کو ایک ہی زوجہ کے بطن سے دو معصوم بیٹے نہیں دیے۔ اگر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نبی ہیں، بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، تو دونوں کی مائیں علیحدہ ہیں، ایک ماں نہیں ہے۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے قوم شیعہ کو عطا کیا، جس گھر کی نشاندہی حضور نے فرمائی نا، وہاں علی بھی معصوم ہے، بی بی زہرا بھی معصومہ ہیں۔ اللہ نے جو بیٹے دیے، ایک حسن مولا وہ بھی جنت کے سردار، اور مولا حسین ہے وہ بھی جنت کے سردار۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد۔ اللہ نے ہمیں ایسے بے مثال گھرانے کی محبت عطا فرمائی، اور سیدہ کا وجود کو اتنی برکت والا ہے کہ نہج البلاغہ میں جو مولا کے خط ہے نا، ان میں خط میں حاکم شام نے جب کہا نا کہ یا علی ان جنگوں کو چھوڑیں، آپ کا اور میرا خاندان ایک ہی ہے، برابر ہے، کچھ عرصہ آپ حکومت کر لیں، کچھ عرصہ میں کر لیتا ہوں، ایک ہی خاندان کے چاچے مامے تائے پھپھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مولا نے فرمایا خاموش، تو علی کا مقابلہ کرے گا، میں علی وہ ہوں جسے اللہ نے زہرا جیسی بیوی عطا کی ہے۔ یہ اعزاز ہے امیر المومنین کا، اور مولا نے اس چیز پر فخر فرمایا، اور اسی لیے پڑھے نا انشاءاللہ موقع آیا تو اس وقت یہ جملہ عرض کروں گا، ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہم صل علی محمد۔ اچھا رات کو آپ کی خدمت میں گفتگو کی 12ویں امام کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے 12ویں امام کس کی سیرت پر عمل کریں گے، ان کے لیے کون آئیڈیل ہستی ہوگی، اس جملے کی قدر کیجئے گا۔ یہ 12ویں امام کا فرمان ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھ کر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں لی اسوۃ عند بنت پیغمبر، میں مہدی دوراں آ کر دنیا کو عادل سے بھروں گا، میرے لیے نمونہ عمل سیرت میری دادی زہرا کی ہوگی۔
یعنی میں اپنی دادی زہرا کی سیرت کے ذریعے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا. اور اسی لیے مومنین قدر کرنا جملے کی. یہ بھی چھٹے امام کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علیکم, ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت بن کر آئے ہیں. وجدت فاطمہ حجت اللہ علیہنا, اور ہماری دادی زہرا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت بن کر آئی ہے. کسی کو حجت کا مطلب سمجھ نہیں آیا تو آسان کر دیتا ہوں. مولا فرمانا یہ چاہتے ہیں تمہیں کچھ مانگنا ہونا, ہم 12 اماموں میں سے کسی کا واسطہ دو, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. ہم 12 اماموں کو کچھ مانگنا ہو, ہم بی بی زہرا کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں ایسی مخدوم کون بی بی کی محبت عطا فرمائی, اور اس بی بی نے کسی موقع پر اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کیا. میری اپنی عقیدت ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو اس پاک بی بی کی ذات کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں ماں باپ سے, بڑوں سے. ہماری شادی ہے, ہم نے یہ لینا ہے, ہمیں یہ سامان چاہیے, ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, مرحلہ آ گیا, اور آنے سے پہلے پیغمبر کیا عظمت امیر المومنین کی, کیا عظمت سیدہ کی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں علی کی ذات نہ ہوتی, کائنات میں کوئی بندہ اس قابل ہی نہیں تھا جس سے میری بیٹی زہرا کی شادی ہو سکتی. اللہ نے ہمیں اس بی بی کی محبت عطا فرمائی. شادی کا مرحلہ آ گیا, پیغمبر نکاح کا جو ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ مخدومہ بی بی کے 2 نکاح ہوئے ہیں. ایک عرش پر پڑھا گیا ہے, ایک فرش پر پڑھا گیا ہے. اور جب فرش پر پیغمبر نے نکاح پڑھا ہے نا, تو اس وقت پیغمبر نے اپنے اصحاب کو خطاب کر کے جملہ فرمایا, یا علی ان اللہ زوجک بفاطمہ. یا علی یہ نکاح بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں, اللہ کی مرضی کے ساتھ زہرا کے ساتھ تیرا عقد کیا ہے. اور یہاں پر حق مہر کا معاملہ آیا نا, اب بی بی کی خواہش بعد میں عرض کرتا ہوں, پہلے جو اللہ نے حق مہر دیا, پیغمبر فرماتے ہیں جالا صداقہ الارض, اللہ نے پوری زمین کو میری بیٹی زہرا کا حق مہر قرار دیا ہے. اگلا جملہ سنیے گا, یا علی من مشى علیہا مبغضا لک ولہا حرام. یا علی جو اللہ کی زمین پر چلے اس کے دل میں علی تیرا بھی بغض ہو, بی بی زہرا کا بھی بغض ہو, ایسے بدبخت کا زمین پر چلنا بھی حرام ہے. وجہ صاحبان محترم, یہ پاک بی بی کی عظمت ہے نا, پیچھے سے بھی ایک نعرہ آنا چاہیے تاکہ گواہی ہو کہ سب آمادہ ہو کر مخدوم کونین کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں. جزاک اللہ, خدا آپ کو بی بی کے صدقے میں اجر عظیم عطا فرمائے. یا علی جو زمین پر چلے تیرا بھی منکر ہو, اس کے دل میں بی بی زہرا کا بھی بغض ہو, اس کا زمین پر چلنا بھی حرام ہے. اچھا ایک شعر سنتے ہیں, ہمارے استاد بزرگوار کا جملہ آ گیا تو عرض کر دوں. زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے, بغیر حب اہل بیت کے عبادت حرام ہے. یہ عبادت حرام کیسے ہوگی؟ اب یاد رکھیں, جلدی جلدی ایک جملہ عرض کر دوں. عبادت کی 2 شرطیں ہیں, ایک ہے عبادت کے صحیح ہونے کی شرط, ایک ہے عبادت کے قبول ہونے کی شرط. جتنی باتیں ہیں سب کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد کی ولایت کا ہونا ضروری ہے. جی جو بھی عبادت کر رہا ہے اس کے دل میں ان ہستیوں کی محبت نہیں نا, اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. محبت ہے. اب اگلا مرحلہ صحیح ہونے کی شرط ہے, نماز تب ٹھیک ہوگی جب وضو ٹھیک ہوگا. بھائی سر اٹھانا, میں نماز کی تفصیلی نہیں, میں اشارہ کر رہا ہوں, پریشان نہیں ہونا. نماز تب ٹھیک ہوگی کہ جب وضو ٹھیک ہوگا. نماز تب ٹھیک ہوگی جب نماز پڑھنے والے کا لباس پاک ہوگا. نماز تب ٹھیک ہوگی جب نماز پڑھنے والے کا بدن پاک ہوگا. نماز تب ٹھیک ہوگی کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ وقت پر پڑھے گا, قبلہ رخ ہو کر پڑھے گا, قبلہ کی طرف نہیں پڑھے گا. بے شک وضو ٹھیک بھی ہو, شرطوں کا خیال نہیں رکھے گا, عبادت ٹھیک نہیں. اب حدیث پیغمبر سنیے گیا, یا علی مسئلہ کا فی امتی کا مسئلہ الکعبہ. علی تیری مثال میری امت میں کعبہ کی طرح ہے. جس طرح کعبہ کی طرف رخ نہ کرے نماز نہیں ہوتی, تیری محبت نہ ہو دین نہیں ہوتا.
قبول ہونے کی شرطیں ہیں، صحیح ہونے کی شرطیں، قبولیت تمام عبادتوں کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جو بھی عبادت کریں سب کی قبولیت کی پہلی شرط ہے آل محمد کی ولایت ہو، اور صحیح ہونے کی شرطیں ہیں کہ ان کی شرطوں کا آپ خیال رکھیں گے۔ لیکن تمام عبادتوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ آپ جو بھی عبادت کریں گے غصبی جگہ پر نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کسی کا کپڑا چوری کر کے اس میں نماز پڑھیں، جی یہ چپ کر گئے تھی ویسی، اسی طرح کسی کا چوری لباس کر کے ماتم داری کریں، نہیں ہوگی نا۔ تو اسی طرح کسی کی جگہ چھین لیں، کسی کے مکان پر، زمین پر قبضہ کر لیں، وہاں بے شک مدرسے بنوا دیں، امام بارگاہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، کوئی ہسپتال بنا دیں، غصبی جگہ پر مالک کی اجازت کے بغیر کوئی نیکی نہیں کی جا سکتی۔ سر اٹھانا یہ عارضی مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر اگر عبادت نہیں، اصلی مالکہ بی بی زہرا ہے۔ حیدری، اس زمین کا اصلی مالک علی ابن ابی طالب اور اصلی مالکہ بی بی زہرا ہے۔ جب تک ان کی محبت نہیں ہوگی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ توجہ سے بانی محترم، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، اللہ نے پوری زمین کو میری بیٹی زہرا کا حق مار قرار دیا۔ اچھا اب شادی ہو گئی، ایک جملہ بڑا قیمتی عرض کر رہا ہوں، اور جملے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کسی تاریخ میں کسی عالم سے، اہل سنت شیعہ کسی سے سنا ہو کہ یہ مقرب فرشتے کسی نبی کے گھر کام کرتے ہوں، سنا ہے کسی سے؟ یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کے گھر حضرت جبریل گئے ہوں کبھی چکی چلانے، میکائیل گئے ہوں کبھی، کسی حضرت یعقوب کے 11 بیٹے تھے، کسی ایک بیٹے کا جھولا جھلانے گئے ہوں، سنا ہے؟ گھر کے کام کاج کرنے گئے ہوں، سنا ہے؟ کبھی ان کے بچوں کو لوریاں دینے گئے ہوں، سنا ہے؟ یہ در زہرا پہ کیوں آتے تھے؟ اسی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ جملہ اچھا لگے میرے حق میں دعا کرنا۔ میں کسی بھی چیز میں کنجوسی کر کے پڑھنے کا قائل نہیں ہوں۔ رات کو اس بی بی کے بیٹے کا ذکر تھا تو کلیجے کی طاقت سے، آج مخدومہ کونین کا ذکر ہے تو میں اپنی عقیدت سے ذکر کروں گا، مجھے میری عقیدت کا ثواب ملے گا، آپ کو آپ کی محبت کا اجر اور ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے گا جب بی بی زہرا کی بارات جانے لگی، آواز خالق جبریل، جی میرے مالک 70,000 فرشتوں کے ساتھ لے کر علی و زہرا کی شادی میں شریک ہو جا۔ میکائیل، جی میرے مالک 70,000 فرشتوں کے ساتھ علی و زہرا کی شادی میں شریک ہو جا۔ اسرائیل، آج روح قبض کرنا چھوڑ دے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ علی و زہرا کی شادی میں شریک ہو جا۔ اسرافیل کے جو قیامت کا سور لے کر کھڑا ہوا ہے، قیامت آ نہیں سکتی جب تک نسل زہرا نہ چلے، سور رکھ دے، سور رکھ دے، سور رکھ دے، علی و زہرا کی شادی میں شریک ہو جا۔ یہ 4 مقرب فرشتے 70,000 فرشتوں کے ساتھ 2,80,000 فرشتہ در زہرا پر جب پہنچتا ہے، بارات اندر چلی گئی۔ یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں میرے اللہ ہمارے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے؟ آواز خالق آئی ہے، سنو تم چاروں کو، تمہارے ساتھ مقرب فرشتوں کو میں نے در علی و زہرا کا نوکر بنا دیا ہے۔ اب یہ نوکر ہیں بی بی زہرا کے، نوکر ہیں تو مرضی مالکوں کی چکیاں چلوائیں، جھولے جھلوائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ، یہ تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، ہمارے دوست میں نے ان سے بھی کہا تھا، میں الحمدللہ کئی اشرے پڑھ چکا ہوں عظمت امام زمان علیہ السلام پر، اور اسی طرح بی بی زہرا کی عظمت پر بھی کئی اشرے پڑھ چکا ہوں۔ میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے، ان ہستیوں سے محبت ہے نا، بس خاص خلاصے 2-4 آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ نوجوان دلوں کے دوستوں کے دلوں میں اس مخدومہ کونین کی اور ان کے بچوں کی محبت مزید پکی ہو جائے۔ یہی ہدف ہے ہماری مجلسوں کا۔
کہ ہماری نسلیں اس در کی سچی غلام ہو جائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ معرفت ہو. جسے پتہ نہیں مقام کتنا بلند ہے وہ محبت کچی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی مرحلے پر چھوٹ ہو جاتی ہے. جب تک عقیدہ پختہ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان صحیح معنی میں نوکری نہیں کر سکتا. اب اس بی بی کی شان دیکھیں. اس وجہ سے فرشتے نوکر ہیں کہ اللہ نے ہبہ کر دیا ہے, بخش دیا ہے بی بی زہرا کو. اب یہ ہیں ان کے مالک, ان کی مرضی, جو ان سے خدمت لیں, جو ان کے کام کریں. یہ آل محمد کی عظمت ہے. اب دوسرا حصہ جو عرض کر رہا تھا, اس میں بی بی کی جو خاص نظر شفقت ہے. شادی ہونے لگی نا, بی بی نے بلایا اپنے بابا کو, یا بتا ان بنات دنیا, بابا یہ دنیا کی جو امیروں کی بیٹیاں ہیں ان کی شادی اور حق مہر میں پیسہ, یہ دنیا کی چیزیں ہیں. اور تیرے جیسے رحمت للعالمین کی بیٹی شافیہ روز جزا, میرا بھی حق مہر پیسہ ہو. پھر دنیا کی بچیوں میں رحمت للعالمین کی بچی میں فرق کیا ہے؟ سیدہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ تیری خوشی کا موقع ہے, مصطفیٰ سے مانگے گی مصطفیٰ دے گا, مصطفیٰ کے خدا سے مانگے گی مصطفیٰ کا خدا دے گا. بابا ہے گارنٹی, بالکل گارنٹی ہے. بابا پھر ایسے کرے نا, آپ حدیث ارشاد فرماتے ہیں محشر کا میدان ہوگا, ہمارے گھرانے کے حقدار اپنے گناہوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوں گے. بابا اس دن جب وہ ہمارے حقدار مشکلوں کا شکار ہوں گے نا, ان گناہ گاروں کی بخشش کا حق اللہ میرا حق مہر قرار دے. اگر غور کریں تو میں نے مجلس کا محاصر جملہ تک پہنچا دیا ہے. کیا ایسی ہستیوں سے ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے؟ اپنی شادی پر بابا آپ کے چاہنے والے, میرے گھرانے کے چاہنے والے, میرے بچوں کے چاہنے والے گناہگار جو معاشر کے دن مشکلات کا شکار ہوں گے, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا, ان کی بخشش یہ میرا حق مہار ہو. بہار میں علامہ جو ہے وہ مجلسی صاحب نے لکھا, شیخ صدوق نے بھی لکھا, معتبر علماء نے لکھا, بزرگان سے سنا بھی ہے, آنکھوں سے پڑھ کر آپ تک پہنچا رہا ہوں. بی بی کے لفظ ختم نہیں ہوئے. حضرت جبریل روشن تحریر لے کر پاک پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ, میں نے قیامت کے دن آپ کی امت کی شفاعت کا حق آپ کی بیٹی زہرا کو دے دیا ہے. قیامت کے دن جس سے یہ راضی ہوگی میں اللہ اس سے راضی ہوں گا. مقام برد یہ ہے کہ پھول راضی ہو, خوش نصیب ہے وہ جس پہ رسول راضی ہو. جسے بھی کہو گے مان لیں گے رضی اللہ, شرط یہ ہے پہلے بی بی بطول راضی ہو. اللہ نے اپنی رضاؤں کا شفاعت کا مرکز مخدوم کونین بی بی کی ذات کو قرار دیا. اور مومنین کرام زیادہ دیر زحمت سماعت نہ دوں, سارا دن کے آپ عبادت کر کر کے تھکے ہوتے ہیں. اللہ آپ کی پرخلوص ڈیوٹیوں کو قبول فرمائے. اللہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ مشن امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے. مقصد آپ تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے, تھکانا نہیں ہوتا. بس چند منٹ کی زحمت اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. مخدوم کونین کی سیرت طیبہ کا اپنی ماؤں بہنیں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ نے عبادتوں میں مرد اور خواتین کے کچھ احکام علیحدہ رکھے ہیں. مثلا مرد کے لیے افضل ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے, لیکن عورت کے لیے افضل ہے کہ مکمل چادر کے ساتھ گھر کے کمرے کے اندر نماز پڑھے گی تو اسے اس نماز کا افضل ترین ثواب ملے گا. اور اسی لیے حکم ہے کہ مرد اونچی آواز سے نماز کی قرات کرے, لیکن عورت کے لیے مستحب ہے کہ اس کی آواز کوئی نامحرم سن رہا ہو تو اسے چاہیے, اللہ یہ کہہ رہا ہے میری کنیز میں اپنے حکم کو پیچھے کر سکتا ہوں تیری عزت کو. جی اسی طرح آپ دیکھیں حج پر جاتے ہیں, مرد حاجیوں کا احرام کیا ہوتا ہے؟ 2 چادریں. جی تو کیا خدا جس طرح آج کل لوگ آزاد ہو گئے ہیں, خواتین ساڑیاں جو ہیں وہ پہن رہی ہیں, اجازت نہیں دے سکتا تھا؟ نہیں, اللہ نے فرمایا نہیں میری کنیز تو مکمل پردے کے ساتھ جس لباس میں آئے گی میں اللہ تیرے اسی لباس کو احرام بنا دوں گا.
جی توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. اور اسی طرح بہت سارے احکام ہیں، میں سب کی جو ہے وہ تشریح اور توضیح نہیں کر سکتا. ان احکاموں میں سے سب سے اہم ترین خواتین کا جو حکم ہے وہ پردہ ہے. اور یہ پردہ ایسی بڑی نعمت ہے. بی بی زہرا کا ایک چھوٹا سا فرمان اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. پیغمبر گئے اپنی بیٹی کے گھر پر، دروازے پر دستک دی. اور یہ پیغمبر کا طرز عمل، یہ بھی سنت سیرت رسول ہے نا. پیغمبر جب بھی بی بی زہرا کے دروازے پر جاتے، وہاں پہلے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، پھر اس کے بعد سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادون رسالہ. پیغمبر اپنے گھر سے آ کر بی بی زہرا کے دروازے پر یہ سلام کر کے بتاتے، جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں، جہاں سلام کر رہا ہوں وہ اہل بیت ہیں. ایک ہوتا ہے نبی کی اہل بیت، ایک ہوتے ہیں نبوت کی اہل بیت. نبی کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں، نبوت کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. یہ بی بی زہرا کا بیٹا نبی کا رشتہ دار نہیں ہے، نبوت کا رشتہ دار ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. اللہ نے ایسے گھرانے کی محبت دی. سلام کیا، میری بیٹی میں آ جاؤں. بابا باپ بیٹی کا تو پردہ نہیں ہوتا. میرے ساتھ میرا ایک نابینا صحابی ہے. بابا ٹھہر جائیں میں پردہ کر لوں. بیٹی وہ تو نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا. بابا میں تو دیکھ سکتی ہوں. بھئی توجہ کرنا، پردہ 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 اتنا بڑا افضل ترین ہے. میں آخری فکر اور التماس سے دعا، خواتین گھر کے اندر، کمرے کے اندر چادر کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، تو بغیر پردے کے گلیوں بازاروں میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ درس آل محمد ہے، کربلا والوں کا درس ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس پردے کا اتنا عزیز تھا. کوفہ سے شام تک یہ 1400 میل کا رستہ کسی مقام پر دکھائیں بیویوں نے کہیں پانی کا سوال کیا ہو. یہی کہا نا ہمیں چادر دے دو، ایک ہی تقاضا ہوتا تھا ہمیں چادر دے دو. اور ہاتھ ہو گئی مومنین. غور کرنا، 4 سال کی ہے بی بی سکینہ. یزید کا دربار آیا. یہ وہ مصائب ہیں جو چیلم کے ہیں، لیکن اسی لیے عرض کر رہا ہوں دلیل کے طور پر. یزید نے دیکھا ایک بچی ہے جس نے ایک ہاتھ گردن پر رکھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میں اس بچی سے بات کرنا چاہتا ہوں. رسی کھولی گئی. بچی تو کون ہے؟ کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں. یہ بتا تیرے طرز عمل نے مجھے حیران کر دیا. تیرا ہاتھ گردن پر کیوں ہے، دوسرا چہرے پر کیوں ہے؟ یہ چھوٹی فاطمہ ہے نا. کہا دیکھ ہم ایک ہی رسی میں کہتی ہیں. میری پھوپھیوں کے قد بڑے ہیں، جب وہ کھڑی ہو سیدھی ہوتی ہے نا میرے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی ہے. میں نے ہاتھ اسی لیے رکھا ہوا ہے میرا دم نہ گھٹ جائے. اور یہ تو نے چہرے پر کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ ظالم تو نے چادریں تو ہماری چھین لی ہے نا. میری پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، انہوں نے بالوں سے چہرہ چھپایا ہوا ہے. میں چھوٹی بطول ہوں، میرے بال چھوٹے ہیں. میں نے چہرے پر ہاتھ اسی لیے رکھا ہوا ہے کوئی نامحرم میرے چہرے کو نہ دیکھے. یہ پردہ در آل محمد کو، خانواد آل محمد کو بہت پیارا ہے. یہ چادر بڑی پیاری ہے. چادر سے بات چلی ہے تو جملہ عرض کروں. بی بی زہرا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ سے اتنا پیار تھا کہ مال بھی دیا، حتیٰ کہ بی بی نے بچے پال کر تیار کیے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. یہ جتنی کربلا کی شہادتیں ہیں کس کی اولاد ہے؟ بی بی زہرا کی اولاد. یہ مولا حسین کس کے بیٹے ہیں؟ بی بی زہرا کے. علی اکبر، علی اصغر، علی قاسم، حضرت عباس، یہ سارا سلسلہ اسی بی بی زہرا کا ہے. بس آخری جملہ اور زحمتوں کو تمام. تاریخ سے لکھتی ہے کہ ایک سائل آیا، یا رسول اللہ مجھے زاد راہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. سلمان اسے میری بیٹی زہرا کے دروازے پر لے جاؤ. در زہرا پہ آیا. چچا خیریت؟ اسی طرح آپ کے بابا نے ایک سائل کو بھیجا ہے. چچا اس ذات کی قسم جس نے مجھے زہرا بنایا، تیسرا دن ہے ہمارے گھر کھانا نہیں ہے، فاقے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک روٹی کا نوالہ بھی نہیں ہے. چلیں؟ کہا نہیں چچا سلمان اللہ کے نام پر آیا ہے، یہ زہرا ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے سائل کو زہرا اپنے دروازے سے خالی بھیجے. بی بی کیا کرے گی؟ چچا سلمان میری چادر لے جا. چچا سلمان میری چادر لے جا، مدینے کے بازار میں جا کر فروخت کر دے. میں نے پڑھ دیا، آزادہ رو آپ نے یہ جملہ سن لیا. اللہ جانے کس طرح کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حضرت سلمان نے چادر زہرا کو اٹھایا. مدینے کے لوگوں بی بی زہرا کی چادر فروخت کے لیے ہے. لوگ آتے لیکن مطالبہ سنتے. غربت کے دن تھے، ہم یہی کہیں گے
پورا نہ کر سکے ایک یہودی گھر سے نکلا، سلمان کیا فروخت کر رہے ہو؟ بنت پیغمبر کی چادر۔ کہا ایک منٹ ٹھہرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ گھر سے گیا، اپنی کتاب تورات اٹھا کر لایا، تورات کو دیکھتا ہے، کبھی چادر زہرا کو دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے واقعاً بنت پیغمبر کی چادر ہے۔ ہاں، کہا یہ حضرت موسیٰ ہمیں بتا کر گئے تھے آخری نبی کی بیٹی اتنی عاشق خدا ہوگی کہ اللہ کے سائل کو خالی نہیں بھیجے گی، اپنی چادر فروخت کے لیے بازار میں بھیج دے گی، میں اس کی قیمت بھی دینے کے لیے تیار ہوں، آجا مسجد نبوی کے اندر۔ عزادارو وقت آ گیا، مسجد نبوی میں یہودی آ گیا، قیمت ادا کر دی۔ پیغمبر نے فرمایا یہ چادر لے جا۔ رو کر کہتے یا رسول اللہ میرے نجس ہاتھوں میں وہ طاقت کہاں؟ میں سیدۃ النساء العالمین جس کا تذکرہ ہماری آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے، میں اس بی بی کی چادر کو ہاتھ لگا سکوں؟ یہ تو سلمان ہے نا جسے آپ کی بیٹی چچا کہتی ہے۔ جاؤ آقا زادی کے کہو اللہ تمہارے نصیب کرے، میرے حق میں دعائے خیر کرنا، قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں۔ عزادارو ایک جملہ آ گیا ہے تو وہ بھی سنتے جاؤ۔ ہمارے آپ کے سرگودا کے ایک عالم دین ہیں، نجف میں رہتے ہیں، ان کی زبان سے میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ لے گیا اہل سنت گھر مجلس پڑھانے اور کہنے لگا مولانا صاحب میں آپ کو اسی لیے لایا ہوں، آپ نے صرف بی بی زہرا کے فضائل پڑھنے ہیں، بی بی زہرا کے مسائل پڑھنے ہیں۔ وہ کہتے میں حیران ہو گیا، تو اہل سنت بندہ ہے۔ کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے پر جو بھی کرم کیا ہے نا اس بی بی کے صدقے میں کرم کیا۔ کہا تجھ پر کیسے کرم ہوا؟ کہا واقعہ یہ ہوا کہ میں عراق کا مالدار آدمی ہوں، میری بیٹی چھوٹی سی تھی، اس نے سکہ نگل لیا، اس کے گلے میں پھنس گیا، وہ نہیں نکلا، میں اسپیشل جہاز لے کر لندن آیا۔ جب لندن آیا نا، لندن کے ڈاکٹروں نے چیک اپ کر کے ایک جملہ کہا تیری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی، آپریشن کر کے سکہ نکال لیں گے، ہو سکتا ہے ساری زندگی تیری بیٹی نہ بول سکے۔ یہ کہتا ہے جب مجھے پتہ چلا نا بیٹی ہے عیب دار ہو جائے گی، نہیں بول سکے گی، میرا رخ ہو گیا مدینے کی طرف۔ میں نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ تجھے آپ کی بیٹی زہرا کے دکھوں کا واسطہ، یا رسول اللہ میں ایک دکھی باپ ہوں، بیٹی کے دکھ کے لیے پریشان ہوں، اگر آج میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی نا میں اپنے گھر میں آپ کی بیٹی بی بی زہرا کی مجلس کراؤں گا۔ عزادارو یہ جملہ کہہ کر کھڑا ہو گیا، ڈاکٹر واپس آ کر کہتا ہے مبارک ہو آپریشن کی ضرورت بھی نہیں آئی، تیری بیٹی کے گلے سے سکہ نکل آیا ہے۔ یہ کہتے جب میں کمرے میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، میری بیٹی زاروں قطار روئے جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا بچی تجھے تو خوش ہونا چاہیے، رو کیوں رہی ہے؟ کہا بابا یہ بتا تو نے کسی ہمارے نبی پاک کو اس کی بیٹی زہرا کا واسطہ دیا تھا؟ ادھر تیری دعا ختم ہوئی، وہی مخدومہ بی بی چلتی ہوئی میرے سرانے آئی، میرے سر پر دستت کا شہاد رکھ کر کہا پریشان نہ ہو بچی، میں نے دعا کر دی ہے اللہ تیرے گھرانے کی تکلیفوں کو آسان کر دے گا۔ میں کہوں گا میری مختومہ بی بی ایک مسلمان کی بچی کی یہ تکلیف برداشت نہ ہوئی، اس وقت کیا گزری ہوگی جب 1400 میل کا فاصلہ آپ کی پوتی سکینہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے، اللہ کوئی دکھ نہ دے اس گھر کے غم کے سوا، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ عزادارو لوگ کہتے ہیں نا بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بی بی زہرا وہ مظلومہ ہستی ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی جس کے دکھ ختم نہیں ہوئے، کبھی کوفہ شام کے بازاروں میں روتی ہے، کبھی کربلا میں آ کر روتی ہے، کبھی شام کے زندان میں روتی ہے، اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ اس بی بی کا معاشر کا انداز بھی بڑا عجیب ہوگا، روایتوں کے اندر موجود ہے جب معاشر میں آئیں گی نا میری مخدومہ بی بی تو آواز آئے گی اے اہل معاشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ عزادارو حالت کیا ہوگی، ایک ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، بی بی عرش الہی کو پکڑ کر کہے گی میرے اللہ یہ بتا میری اولاد کا کیا قصور تھا، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے، میرے اللہ میری اولاد کا کیا قصور تھا، یہ 6 مہینے کا بچہ جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا، وہ تیر مارا گیا جو حیوانوں کو مارا جاتا ہے، میرے اللہ میرے حسین کا کیا قصور تھا، 13 ضربوں سے ذبح کرتے رہے، میری بیٹیاں کھڑی ہو کر دیکھتی رہی، نانا مصطفیٰ کو بلاتی رہی، کسی کے دل میں کوئی خوف نہیں آیا۔ عزادارو خون آلود کرتا دیکھ کر معاشر رونے لگا، معاشر رونے لگے گا، خود انصاف کرنا، معاشر کرتا نہیں دیکھ سکا، اللہ جانے بی بی زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا، 4 سال کی بی بی سکینہ نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ آخری جملہ التماس
سے دعا اللہ بی بی زہرا کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بی بی زہرا کی اولاد کا دکھ نصیب فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں 4 ہستیاں سب سے زیادہ رونے والی ہیں۔ حضرت آدم 40 سال تک اپنے بیٹے حابیل کے غم میں روئے، حضرت یعقوب یوسف کے غم میں روئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ مولا سجاد 35 سال اپنے بابا حسین کے غم میں روئے، پانی کی جگہ خون روتے تھے۔ جب آتے نا اصحاب مولا اب تو رونا بند کر دیں، مولا فرماتے کیوں بند کر دوں؟ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، اتنا روئے بینائی چلی گئی، میرے تو 18 فخر یوسف ایک دن کے اندر شہید ہو گئے۔ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، مولا رو کر فرماتے منحال تم نے انصاف نہیں کیا، سید سجاد کا جگر زخمی کر دیا۔ منحال مردوں کی شہادت تو ہمارا شیوا ہے، ماؤں بہنوں کے ساتھ ننگے سر اجرکم اللہ۔ کوفہ شام کے بازاروں میں جانا کیا یہ بھی سید سجاد کا ورثہ ہے؟ آخری جملہ التماس دعا۔ چوتھا عظیم رونے والوں میں بی بی زہرا بھی ہے، بابا کی شہادت کے بعد 75 دن یا 90 دن زندہ رہی۔ سب سے کم رونے والی ہستی بی بی زہرا ہے، لیکن سب سے زیادہ علماء یہ لکھتے ہیں مدت کم تھی۔ اجرکم اللہ، بی بی کے رونے کی شدت بہت زیادہ تھی۔ قبلہ تقی شاہ صاحب ملتان والے پڑھ رہے تھے، 2 درد بی بی زہرا کو رلاتے تھے، فرق النبی ظلم الوسیع۔ ایک درد یہ میرا بابا دنیا سے چلا گیا، مولا علی روایت کرتے ہیں جب بابے کی یاد آتی نا، نبی پاک کا کرتا اٹھا کر زہرا سینے سے لگاتی، یا ابتا یا ابتا، ہائے بابا کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتی۔ میں کہوں گا میری مخدومہ بی بی آپ کو بابا سے بڑی محبت ہے، خوش نصیب تھی، بابا کا کرتا اٹھاتی بھی آپ تھی، چومتی بھی آپ تھی، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں تھا۔ لاکھوں سلام آپ کی 4 سال کی پوتی بی بی سکینہ کے صبر اور حوصلے پر، اللہ جانے بابا کے قاتل سے تماچے کیسے کھاتی رہی۔ آخری جملہ التماس دعا، قبلہ صاحب فرماتے ہیں دوسرا درد بی بی زہرا کو جو کھا گیا وہ درد یہ تھا، علی کے گلے میں رسی، علی کو گرفتار کر کے میری موجودگی میں بازار سے لے کر دربار تک لے گئے۔ میں عرض کروں گا میری مخدومہ بی بی، علی مرد تھے، علی بازاروں میں بھی جاتے تھے، دربار میں بھی جاتے تھے، علی کے گلے میں رسی، علی کا بازار دربار جانا آپ سے برداشت نہ ہوا۔ کاش شام کے دربار میں ہوتی جہاں علی کا بیٹا نہیں، آپ کی بیٹی زینب کبریٰ ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے، یہ شرابی کہہ رہا تھا ان عورتوں میں علی کی بڑی بیٹی زینب کون سی ہے؟ بی بی رو کر کہتی تھی کاش مجھے موت آ جاتی تیرے جیسے شرابی سے زہرا کی بیٹی کو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔